جو دونوں سٹیٹمنٹس ایران کی دیکھیں، امریکہ کی، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی ریسنٹ سٹیٹمنٹ دیکھیں، ڈو یو تھنک کہ ابھی بھی کچھ روم موجود ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹس کھلے رہیں گے، آگے معاملات چلیں گے، فردر ایران اور امریکہ کی سٹنگز پاسبل ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کو ہمیشہ سمجھنا پڑے گا کہ جب بھی سیز فائر ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح کا ایک میسی پروسیس ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں۔ اس طرح کے ٹاکس جو ہوتے ہیں یہ صرف ایک بگننگ ہے نیگوسیشنز کی۔ 47 ایئرز تک اتنی کشیدگی رہی ہے دونوں نیشنز کے بیچ میں، آپ اس کو 11 گھنٹوں کے میراتھن کی نیگوسیشنز کے بعد آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ کوئی فائنل اگریمنٹ ہو سکے۔ اور دیکھیں خاص کر کیونکہ پاکستان نے ایک بڑی اچھی کاوش کی کہ دونوں ملکوں کو آمنے سامنے 1979 کے بعد پہلی دفعہ اس فیز میں تو لے آئے کہ ڈیفینیٹلی ایٹ لیسٹ وہ جو اسٹریٹجک سٹڈیز کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی ایک سکسیسفل پیس ڈیل کی، بلکہ ایک ہائی سٹیکس بارگیننگ فیز ہے جہاں سب نے اپنے اپنے پوائنٹس رکھے، اور یہ چیز آلریڈی ایکسپیکٹڈ تھے کہ 2-3 ایسی ریڈ لائنز تھی جہاں پہ ایک ڈیڈ لاک آ سکتا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا خاص طور پر جس طرح نیوکلیئر ایشو ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول ہے۔ اچھا اندر صاحب، یہ نیوکلیئر ایشو کے اوپر بھی عمان میں جو مذاکرات تھے وہاں پر تو بہت ساری چیزیں طے پا گئی تھیں ان کی، بٹ ایٹ ونس پھر فرام زیرو سے کیوں سٹارٹ ہوا یہ معاملہ؟ دیکھیں اس چیز کو ہم نے ریئلائز کرنا پڑے گا کہ جہاں تک نیوکلیئر کی بات ہے وہاں پہ ایران نے اپ انٹل مسقط کے ٹاکس میں یا پہلے جنیوا کے ٹاکس میں انہوں نے کئی چیزوں پہ ایک ٹو این ایکسٹینٹ اسٹیو وٹکاف اور جارڈ کشنر نے کہیں نہ کہیں ایران کو اس ٹیبل پہ راضی کر لیا تھا کہ ہم نیوکلیئر کے ایشو کو ریزالو کرتے ہیں کسی طرح پیسفلی، لیکن جب یہاں سے پہل اسرائیل کی طرف سے اور خاص کر امریکہ نے جب فل بلون وار میں جمپ ان کیا تو ایران کو پچھلے 42 ڈیز پلس میں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ نیوکلیئر کی جو ایک ٹول ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑی اسٹریٹجک انشورنس ہے جس کو بھرپور یوز کریں۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہاں کہوں گی کہ جو شہید آیت اللہ علی خامنئی صاحب تھے انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ نیوکلیئر ویپنز کے خلاف تھے وہ، لیکن جو ان کے ابھی سکسیسر ہیں مجتبیٰ خامنئی صاحب، ان کا ہم نے آلریڈی ایک نوٹس کیا ہے، ان کا سٹانس تھوڑا ہارڈ لائنڈ ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جتنے ہارڈ لائنرز ہیں ان کی طرف سے بڑی جو ان کے ساتھ ہو گیا ان کی لیڈرشپ اور ملک کے ساتھ، اس کے بعد ہارڈ لائن لیں سافٹ لائن لیں وہ ڈیبیٹیبل ہی نہیں رہ گیا ہوا نا، وہ تو جو what has happened to them۔ جی بے شک، وہ دیکھیں ایک چیز یہی ہے کہ یہ ایک نو ڈیل بٹ نو وار پاز ٹائپ کا سیناریو ہے کہ ایک وار وداؤٹ وکٹری جہاں ڈپلومیسی کنٹینیو ہوگی لیکن پریشر بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا۔ اس کے ریجنل امپلیکیشنز بھی ہم دیکھیں گے کہ جو اس طرح دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کا ایک کلاسک کیس مجھے تو لگتا ہے اگر میں ہسٹری سے کمپیئر کروں، نکسن نے بھی یہی والی فلسفی کا استعمال کیا تھا، اس کو کہتے ہیں دا میڈ مین فینومینا۔ تو جو میڈ مین فینومینا ہوتا ہے نا جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس تھیوری کے مطابق اتنا زیادہ ورلڈ لیڈرز اس کو یوز کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا پولیٹیکل فگر ہو، میں نے آپ کو ایسے نکسن کی اگزامپل دی، دوسرا میں نے 2022 کے اندر رشیا کی کچھ اگزامپلس تھی، وہاں پہ دیکھیں ان کا ایم یہ ہوتا ہے کہ اتنا ارریشنل باتیں کریں، لیڈر اتنا انٹینشنلی ارریشنل والیٹائل انپریڈکٹیبل سی سٹیٹمنٹس دیتا ہے صرف اور صرف اپنا خوف و ہراس پھیلانے کے لیے تاکہ اس کی بات منوائی جائے۔ تو کیونکہ جب اتنا زیادہ پوری دنیا میں ایک نیریٹو پھیلا ہوا ہے کہ اس لیڈر کو پہ ذرا بھی کنٹرول نہیں ہے، ڈس ریگارڈ ہے کسی بھی قسم کے کانسیکوینس کا، تو وہ پہلے تو یہ کہ وہ ایم یہ ہوتا ہے کہ ہم میرے تھریٹ سے میں اپنی بارگیننگ پوزیشن کو اسٹرانگر کروں۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ ذرا رک جائیے پلیز، یہاں پہ رک جائیے، یہاں سے تھوڑا سا اس کو فریم کر کے آگے چلتے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے جتنے تھریٹس آتے رہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، وی آل سو دیٹ دنیا نے وٹنس کیے، اچیو کیا اکارڈنگ ٹو یو، آپ کے نزدیک امریکہ نے کیا اچیو کیا؟ نمبر 2 جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ جناب آپ نہ ہم اس کے اوپر کنٹرول اور نہ کوئی ان اینڈ آؤٹ کسی کے لیے بھی، جو ٹیکس دے کے آئے گا جو نہیں دے کے آئے گا کسی کے لیے بھی ان اینڈ آؤٹ پہ وہاں پہ کنٹرول ہے، تو پہلے ہی دنیا سفر تو اس فیول کی وجہ سے کر رہی، اس انرجی کرائسس کی وجہ سے کر رہی ہے نا مین، اور پھر بہت ساری گڈس جو وہاں سے گزر رہی تھی، اب اس سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
देखिए उस सिनारियो को मैं इस तरह देखती हूँ कि ट्रंप के लिए ना इसी मैडमैन सिनारियो के ऊपर अगर हम जाते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जितनी बातें की और जितनी अनरीजनेबल बातें की, और अब कपल्ड विद जो उन्होंने अभी कहा है, एक तो ये बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है, लेकिन इस मैडमैन थियरी का ये होता है कि जब आप ओवर इस्तेमाल करते हैं ना हद से ज्यादा, तो फिर लोग आपको सीरियस लेना और उन कॉन्सिक्वेंसेस को सीरियस लेना छोड़ देते हैं, या वो इतने एजिटेट हो जाते हैं, जैसे ये जो आपने हॉर्मस वाली बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज की है, तो आई थिंक कि उसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होगा, क्योंकि देखें चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। उसके अलावा रशिया ने भी ईरान के साथ कुछ बातें, और ईरानियन आज जो डेलीगेशन की कुछ स्टेटमेंट्स आई थी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टर्की में हो रहा था, उन्होंने तक ये कहा कि अब मैं मुशावरत करूंगा, अब हम लोग मुशावरत करेंगे फ्रॉम चाइना एंड रशिया। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी वो ये कि ग्रेट गेम का अगर मैं ऐसा कहूँ और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की बात करूँ,